دن و رات میں کم سے کم ایک مرتبہ یومیہ نمازوں میں اس سورے کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے۔ حتیٰ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو دن و رات میں ایک مرتبہ اس سورے کی تلاوت نہیں کرے گا تو اس سے یہ کہا جائے گا یا عبداللہ لست من المصلین، اے بندہ خدا تو نماز گزاروں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ نماز اسی وقت معنوی اعتبار سے مکمل ہوتی ہے جس نماز میں سورہ توحید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح اس سورے کی تلاوت کے لیے کہا گیا کہ جو ایک مرتبہ اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے 1/7 قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 1/3 آف دا قرآن، اگر قرآن مجید کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ کہ قرآن مجید کا ثواب جتنا ملے گا اتنا ایک سورے کی تلاوت پر عطا کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ سورہ ناس اور سورہ فلق کے مختصر ترجمے اور تشریح و تفسیر کے بعد آج ہم سورہ اخلاص کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ اخلاص مکی سورہ ہے اور اس کی 4 آیتیں ہیں۔ اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ان 4 آیتوں میں ایک پیغام اور ایک میسیج کفار قریش کے لیے اور وہ لوگ جو پیغمبر اسلام سے سوال کرنے کے لیے آئے تھے کہ تم بتاؤ کہ تمہارا اللہ کیسا ہے، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جانیں کہ اللہ کا انٹریکشن، اللہ کا تعارف کس طرح کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ وہ جس اللہ کو مانتے تھے اور جس خدا کو وہ مانتے تھے اس خدا کی تصویر ان کے ذہنوں میں الگ تھی، اس لیے کہ جیوس اور کرسچنز جو اس وقت موجود تھے ان کا ایک عقیدہ الگ تھا، خدا کا بیٹا وہ تصور کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ حتیٰ کفار قریش جن کے ذہنوں میں خدا کا تصور تھا تو وہ بھی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، تو اس اعتبار سے ان کا عقیدہ خدا کے بارے میں ایک الگ تھا۔ اور وہ پیغمبر اسلام نے جب تبلیغ شروع کی اور یہ کہنا شروع کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جو در حقیقت توحید کا ایک شعار ہے، توحید کا ایک سلوگن ہے، تو کفار قریش نے یا بعض کمنٹیٹرز کہتے ہیں یہودیوں نے، عیسائیوں نے پیغمبر اسلام سے اللہ کا تعارف مانگا، اللہ کا تعارف پوچھا، تو یہ آیت سورہ مبارکہ نازل ہوئی جو کمپلیٹ ایک میسیج ہے جس میں اللہ نے اس سورے میں اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، اپنے بارے میں بتایا ہے۔ چونکہ اس سورے میں ایک ہی میسیج ہے، وہ توحید کا ہے، ایک ہی میسیج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گفتگو ہے، تو لہٰذا اس سورے کو ہم سورۃ الاخلاص بھی کہتے ہیں، یعنی خالص توحید پر بات کرنے والا، خالص توحید کے بارے میں گفتگو جس سورے میں کی گئی ہے وہ سورہ اخلاص اور سورہ توحید ہے۔ اس کی تلاوت
اور اس کو پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ حتیٰ بعض روایتوں میں ہے کہ انسان کو دن و رات میں کم سے کم ایک مرتبہ یومیہ نمازوں میں اس سورہ کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے، اور اس سورہ کی تلاوت کرنے کے بعد یہ بھی ریکمینڈڈ ہے یہ کہنا کہ کذالک اللہ ربی، کہ میرا اللہ اسی طرح ہے جس طرح میں نے اس سورہ میں پڑھا ہے اور اقرار کیا ہے۔ در حقیقت یہ کذالک اللہ ربی ایک جواب ہے بندے کی طرف سے، ایک کنفرمیشن ہے کہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، جن اللہ تبارک و تعالیٰ کا انٹروڈکشن میں نے کرایا ہے، وہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے۔ تو اس کی امپورٹنس ہے، اس کی فضیلت ہے۔ حتیٰ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو دن و رات میں ایک مرتبہ اس سورہ کی تلاوت نہیں کرے گا تو اس سے یہ کہا جائے گا یا عبداللہ لست من المصلین، اے بندہ خدا تو نماز گزاروں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ نماز اسی وقت معنوی اعتبار سے مکمل ہوتی ہے جس نماز میں سورہ توحید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح چھٹے امام نے پیغمبر اسلام سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا اور پیغمبر اسلام آپ کے نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اور آپ نے خود معاذ بن جبل کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا اس سعد بن معاذ بن جبل اتنا بڑا صحابی ہے جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے، اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ جب نماز ختم ہوئی تو پیغمبر اسلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کیا بات ہے کہ اتنا ہجوم فرشتوں کا سعد بن معاذ کے جنازے میں شریک ہوا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا فلسفہ یہ ہے کہ یہ بندہ ہر لمحہ ہر وقت سورہ توحید کی تلاوت کیا کرتا تھا، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، کھاتے وقت، سوتے وقت، چلتے وقت اس کا ایک مشغلہ تھا کہ یہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا چلا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز جنازہ میں گواہی کے لیے 70,000 فرشتوں کو نازل کیا ہے۔ اسی طرح اس سورہ کی تلاوت کے لیے کہا گیا کہ جو ایک مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے 1/7 میں قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا کرتا۔ 1/3 آف دا قرآن، اگر قرآن مجید کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ کہ قرآن مجید کا ثواب جتنا ملے گا اتنا ایک سورہ کی تلاوت پر عطا کیا جائے گا۔ تو بس کامنٹیٹر نے یہاں گفتگو کی ہے کیا وجہ ہے کہ ایک سورہ 1/7 میں قرآن کے برابر ہوگا، اس کو اتنا ثواب دیا جائے گا۔ تو کئی جوابات دیے گئے، اس میں 2-3 جواب جو سورہ توحید کی اہمیت کے سے مربوط ہے ان کا ذکر کروں گا۔ پہلا جواب یہ دیا گیا اس وجہ سے کہ قرآن مجید کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، جو عام طور سے علماء کرام اس کے سوروں کو، اس کے آیتوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، پہلا حصہ عقیدے کا، دوسرا حصہ احکام کا، اور تیسرا حصہ اخلاقیات کا۔ ان تینوں حصوں میں قرآن تقسیم ہوتا ہے آیتوں کے اعتبار سے۔ تو پہلا حصہ جو عقائد کا ہے وہ اس سورہ سے مربوط ہے، اس لیے کہ سارے عقیدے کی بنیاد اور سارے عقیدے کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ جہاں پر بات نبوت کی آتی ہے، امامت کی آتی ہے، وہ بھی توحید کے عقیدے کے بعد آتی ہے، یعنی وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اگر اللہ کے بارے میں گفتگو کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر مسئلہ امامت کا اور رسالت کا بھی حل ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے چونکہ توحید کی بحث ہوتی ہے 1/7 میں قرآن میں، تو ظاہر سی بات ہے جو توحید کا سورہ پڑھے گا پروردگار عالم اسے 1/7 میں قرآن کا ثواب عطا کرے گا۔ تو بعض کامنٹیٹر نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی جواب ہو کہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں آیتیں اور سورتوں کو کہ 3 کانسیپٹ قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہیں، ایک مبدأ کے بارے میں جو در حقیقت توحید ہے، اور دوسرے معاد کے بارے میں جو در حقیقت قیامت ہے، اور تیسرا جو
حصہ ہے قرآن مجید میں، آیتوں میں جن کا تذکرہ کیا گیا، وہ مبدا اور معاد کے درمیان میں جو یہ زندگی ہے اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ جو 3 حصے میں تقسیم ہوتا ہے، تو اگر جو سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے اس سے ایک حصہ مبدا والا حصے کا ثواب عطا کیا جائے گا جو انسان کے عقیدے سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی سورہ توحید کو اہمیت کی، سورہ توحید کی اور امپورٹنس کو بتایا ہے۔ حتیٰ بعض روایتوں میں یہ بھی ایک خوبصورت حدیث ہے جو ہماری کتابوں میں جس کا ذکر ہوا ہے، اور ماہ رمضان میں جہاں قرآن کی بات ہو اور امام رمضان امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا تذکرہ نہ ہو تو گویا قرآن کا تذکرہ مکمل نہیں ہوتا ہے، رمضان کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا ہے۔ جہاں بھی توحید کی گفتگو ہوئی ہے، سورہ توحید کی اور سورہ اخلاص کی، وہاں پر مولا کائنات کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی تمہاری مثال سورہ توحید جیسی ہے، تمہاری مثال سورہ اخلاص جیسی ہے۔ کیا مطلب ہے اخلاص جیسی ہے؟ جیسے سورہ توحید کا پڑھنا 1/7 قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے۔ جو 3 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھتا ہے تو گویا پروردگار عالم اسے مکمل قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے مولا کائنات کی محبت کے 3 مرحلے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو مولا کائنات کو دل سے چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مولا کائنات کی محبت کا زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو مولا کائنات کی اس محبت پر عمل کرتے ہیں اور نصرت کرتے ہیں، اور جو بھی ایک کام انجام دیتا ہے تو گویا اسے اتنا ہی ثواب عطا کیا جائے گا۔ علی کی محبت اگر دل میں ہو تو 1/7 محبت کا حق ادا ہوتا ہے، اور علی کی محبت اگر زبان پر آئے تو 2/7 میں محبت کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور علی کی محبت دل میں بھی ہو، زبان پر بھی آئے، اور اعضاء و جوارح سے نصرت کا اعلان اور عمل کا اس میں اظہار ہو، تو یہ مکمل مولا کائنات کی محبت کا اظہار ہوتا ہے اور اقرار ہوتا ہے۔ تو اس طرح علی کی ذات سورہ توحید سے منسلک ہے اور مربوط ہے۔ تو جیسے ہم نے بتایا سورہ مکمل سورہ کا ایک ہی میسیج ہے، وہ توحید کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کا آغاز بھی قل سے کیا ہے، قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کو ایکتا تصور کرنا ہے۔ تو چونکہ قول کے بارے میں ہماری گفتگو ہو چکی ہے تو بحث شروع کرتے ہیں ہوا سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ هو اللہ احد۔ کامنٹیٹر نے یہاں پر گفتگو کی ہے، ہوا جو ہے یہ ضمیر ہے، غائب کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہ اس ذات کے لیے، اس فرد کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو ہمارے سامنے نہ ہو۔ تو یہ اللہ کے لیے ہوا کا استعمال، یہ ایسا غائب ہے اللہ، ایسا اللہ کا مقام اور اللہ کا مرتبہ، اللہ کی ذات اتنی بلند ہے کہ انسان جتنا بھی جانے، جتنا بھی پہچانے، جتنی بھی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے، تب بھی اللہ اس کے تصور سے، اس کی سوچ سے اور اس کے تدبر و تفکر سے بہت بلند و برتر ہے اور غائب ہے۔ یعنی اللہ کی معرفت کا حق اسے وہ ادا نہیں کر پاتا ہے، چونکہ وہ ہوا ہے، وہ بلند مقام پر ہے، وہ انسان کے تصورات سے اور انسان کے تخیلات سے آگے ہے، تو لہٰذا ہوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن وہیں پر جہاں دوسری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہا گیا ہے کہ آیہ کریمہ آیا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یعنی اللہ غائب ہے، اللہ ہمارے توجہات اور تصورات سے بلند ہے، تخیلات و تصورات سے بلند ہے، اس کے باوجود اللہ کی نشانیاں زمین و آسمان میں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ اللہ ہماری آنکھوں سے دور بھی نہیں ہے۔ اس کی ذات تک پہنچنا محال ہے، لیکن اللہ کے صفات تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے انسان اللہ کی ذات سے قریب ہوتا ہے۔ اور یہ ہوا کو بعض روایتوں میں اسم اعظم کے طور پر بھی بیان کیا گیا، خصوصی طور پر جنگ بدر سے پہلے
مولا کائنات نے اس کا ذکر کیا ہے جب جنگ صفین میں مولا کائنات دوران جنگ کچھ زمزمہ کر رہے تھے، کچھ چیزیں دہرا رہے تھے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو عمار یاسر رحمۃ اللہ علیہ نے مولا سے سوال کیا، مولا میں نے دیکھا کہ آپ جنگ صفین میں مسلسل کسی چیز کو دہرا رہے تھے، تو وہ کیا چیز تھی؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ اسم اعظم ہے جس کو میں نے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا اور حاصل کیا تھا۔ جب جنگ بدر سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے سوال کیا تھا یا نبی اللہ یہ بتائیے دشمنان دین پر کامیاب ہونے کے لیے بہترین راستہ کیا ہے، بہترین ذکر کیا ہے؟ تب حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اس جملے کا ورد کرنا در حقیقت دشمن پر کامیابی حاصل کرنے کا یقین اور بہترین ذریعہ، یا من ہوا یا من لا ہوا الا ہوا، یا من ہو یا ہوا یا من لا ہوا الا ہوا۔ اس جملے میں 3 مرتبہ ہوا کا لفظ آیا ہے۔ ہوا کا مطلب اللہ ہے، لیکن اس ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ کتنی اہمیت کے حامل ہے، وہ ضمیر جو اللہ کی طرف لوٹ کر جاتی ہے۔ جب مولا کائنات نے اس جملے کو پیغمبر اسلام کی خدمت میں پیش کیا، یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، یہ حضرت خضر نے اس جملے کو دہرایا ہے، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اے علی علمت اسم العظم، اے علی تمہیں اسم اعظم کی تعلیم دی گئی ہے، تمہیں اسم اعظم مل چکا ہے۔ یعنی گویا ایک نبی کے ہاتھوں سے مولا کائنات کی خدمت میں وہ اسم اعظم ملا ہے، اور امام نے اس اسم اعظم کو کئی مرتبہ دہرایا ہے۔ تو یہ ہوا اور اللہ صرف ضمائر نہیں ہے، صرف نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے سب سے بڑے نام ہیں، اور جو دل سے عقیدے کے ساتھ عمل کے ساتھ ان ناموں کا ورد کرتا ہے، پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو ہوا کے بعد جو پہلا لفظ ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ کا مخصوص نام ہے، اور اللہ کے مخصوص نام میں اللہ کی ساری صفتیں شامل ہو جاتی ہیں، جسے ہم اسماء حسنہ کہتے ہیں۔ اللہ کی کتنی صفات ہیں، اللہ کے کتنے نام ہیں، وہ سارے نام چاہے 99 نیمز ہوں یا جوشن کبیر میں جو 1000 سے زیادہ اللہ کے صفات اور اللہ کے ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ سارے نام ایک لفظ اللہ میں جمع ہو جاتی ہیں۔ یعنی میں اگر جب یہ کہوں ہو اللہ، وہ اللہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے رحمان بھی کہا ہے، میں نے رحیم بھی کہا ہے، میں نے کریم بھی کہا ہے، میں نے خبیر بھی کہا ہے، میں نے علیم بھی کہا ہے۔ یعنی ایک اللہ اور اس کے ساتھ کئی صفات اور کئی سارے صفات اور سارے نام شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نام کو کہا جاتا ہے یہ پرٹیکولر نیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ نے خود اپنے آپ کو اللہ کہا ہے۔ جو بھی یہ نام لیتا ہے انسان اللہ کی ذات سے قریب ہوتا ہے، اس میں اعظم سے قریب ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے گفتگو کی ہے اللہ کا روٹ ورڈ کیا ہے، اللہ نام جو کن حروف سے لیا گیا ہے۔ بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں یہ الہ سے ہے۔ الہ کا مطلب حیرانی، سرگردانی کا معنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی حقیقت تک پہنچنے میں، اللہ کے کنہ تک پہنچنے میں دشواریاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، انسان تحیر میں مبتلا ہوگا جب وہ اللہ کی ذات سے قریب ہونا چاہتا ہے اور اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اور اللہ کی ذات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ تو شاید یہ لفظ اللہ الہ سے ہے۔ بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں نہیں، یہ لفظ اللہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے یا جو جن روٹ سے یہ لیا گیا ہے وہ الالہ ہے، الالہہ ہے۔ الالہہ کا مطلب ہے در حقیقت وہ اکیلا ہے۔ الالہ کا مطلب تنہائی اور اکیلا، اور چونکہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے، تو اللہ کو اللہ کہا گیا کہ وہ عبادت میں اکیلا ہے، سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہیں کی جاتی۔ یہ خوبصورت نام ہے جس نام کا ترجمہ ہم تو عربی اعتبار سے کر دیتے ہیں، جس نام کا ٹرانسلیشن، جس نام کا ترجمہ دوسری زبانوں میں ممکن نہیں ہے۔ ہم سمجھانے کے لیے، ہم سمجھنے کے لیے کبھی لارڈ کہہ دیتے ہیں، کبھی خدا کہہ دیتے ہیں، کبھی بھگوان کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ لفظ
اللہ کے نام کا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کے نام میں خوبصورتی ہے، اللہ کے نام میں ایک جامعیت ہے، اور اللہ کے نام میں ایک خاص اٹریکشن ہے جس کو ہمیں بار بار دہرانا چاہیے۔ اس لیے جہاں بھی ذکر پروردگار کی بات ہوتی ہے وہاں اللہ کا نام آتا ہے، چاہے سبحان اللہ ہو تو اللہ شامل ہے، اللہ اکبر ہو تو اللہ شامل ہے، الحمدللہ ہو تو اللہ ہے، اللہ کا نام ہے، یہ لفظ اللہ اس میں آتا ہے، اور لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ کا آتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی ذکر کا جملہ، تسبیح کا جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ قل هو اللہ احد، احد پر گفتگو ہے۔ احد کا معنی کیا ہے، الاحد کا مفہوم کیا ہے؟ کامنٹیٹرز دو گروپ میں یہاں پر بٹ چکے ہیں۔ بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں احد اور واحد دونوں ایک ہیں، دونوں اللہ کے لیے واحد کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے اور احد کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، تو واحد اور احد دونوں ایک معنی ہے۔ بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں نہیں، واحد اور احد میں ایک نازک سا فرق بھی ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ واحد وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر 2 اور 3 اور 4 کا تصور ہو، جہاں نمبرز کی بات ہوتی ہے وہاں واحد کا لفظ آتا ہے، جہاں نمبرز کی بات نہیں ہوتی، جہاں ڈویژن کی بات نہیں ہوتی، جہاں سپریشن کی بات نہیں ہوتی ہے، وہاں پر احد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ احد یعنی وہ ایک ہے اور سوائے اس کے کسی کے یہاں ایکتا کا تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ خوبصورت لفظ اور یہ خوبصورت نام کے ساتھ جڑا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ ایک کا مطلب وہ 2 نہیں، ایک کا مطلب 3 نہیں، ایک کا مطلب ہے احد المعنی، جیسے مولا کائنات نے جنگ جمل میں اس کی تشریح کی تھی۔ احد یعنی احد المعنی، احد المعنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے کسی کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کسی کی مثال اللہ کے ساتھ بیان نہیں کی جا سکتی، کوئی اللہ کی ذات کے ساتھ کمپیریزن میں یا مثال میں شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ لیسا کمثلہ احد ہے، یہ احد کا معنی ہے۔ یا مولا کائنات اسی میں فرمایا الاحد کا معنی یعنی اللہ کی ذات تقسیم نہیں ہوتی ہے، نہ باہر تقسیم ہوتی ہے کہ ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں 2 یا 3 4 میں، احد یعنی 2 کا آدھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تقسیم نہیں ہوتی، نہ ہمارے ذہن میں تقسیم ہوتی ہے، نہ ہمارے خیالات میں تقسیم کر سکتے ہیں ہم اللہ کو، نہ اللہ کی صفات کو اللہ کی ذات سے جدا کر سکتے ہیں، نہ خود اللہ کی ذات کو جسم اور روح میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، نہ اللہ کی ذات کو ماضی اور حال میں، مستقبل میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جہاں کسی قسم کی تقسیم تصور نہیں کی جا سکتی اس ذات کو احد کہا جاتا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے اور وہ کبھی کسی بھی اعتبار سے تقسیم نہیں ہوگا۔ اور دوسری آیت کریمہ ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہے۔ صمد کا معنی بے نیازی کا معنی ہے، جو عام طور پر ہمارے کامنٹیٹرز نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ جب کسی صحابی نے امام حسین علیہ السلام سے خط لکھ کر پوچھا مولا بتائیے صمد کا معنی کیا ہے، امام نے خوبصورت جو صمد کے لفظ کی تشریح کی ہے، اس میں مکمل معنی ہمارے لیے ظاہر ہو جاتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے۔ امام فرماتے صمد یعنی اللہ سردار ہے، اللہ بزرگ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس کے سامنے کسی کی سرداری ٹک نہیں پاتی ہے۔ صمد یعنی اللہ ذاتی ہے، اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے کبھی فنا اور کبھی فنا نہیں ہوگا، وہ جاویدان ہے، وہ ازلی ہے اور ابدی ہے۔ الصمد یعنی اللہ نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، اور اللہ کو نہ کوئی نیند آتی ہے۔ صمد یعنی اللہ کسی بھی شے میں کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے۔ تو اس اعتبار سے صمد کے معنی کو امام نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا تاکہ سمجھ جائے کسی بھی اعتبار سے
اللہ کو محدود نہیں کیا جا سکتا، اللہ کو لمیٹڈ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کو کسی بھی دائرے میں رکھ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ ہر دائرے سے، ہر حد سے اور ہر لمیٹیشن سے بلند و بالا ہے، بلکہ خالق ہے، وہ مکان کا خالق ہے، وہ زمان کا خالق ہے۔ اللہ الصمد، یہ خوبصورت آیہ کریمہ کہ انسان کبھی بھی ذہن و دل و دماغ میں یہ تصور نہ کرے کہ اللہ جو ہے کہیں نہ کہیں سے نیاز مندی وہاں پائی جاتی ہے، وہ احتیاج کا تصور اللہ کی ذات میں ممکن نہیں ہے۔ جو تیسری آیہ کریمہ جو آخری آیہ کریمہ ہے، آخری آیہ کریمہ سے پہلے لم یلد ولم یولد ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ مکے میں زندگی گزار رہے تھے، یا جوز اور کرسچنز جو اللہ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آئے تھے، یہ پیغمبر اسلام کا صاف اور صریح سٹیٹمنٹ ہے کہ تم جو اللہ کے بیٹے کے قائل ہو چکے ہو، اللہ کو تقسیم کرنا چاہتے ہو یوں کہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ کے کوئی فرزند ہے، تو صاف طور پر انکار کیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور وہ نہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ سلسلہ ہی پیغمبر اسلام نے اس ایک سٹیٹمنٹ سے ختم کر دیا، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے۔ بیٹا ہونا، فرزند ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان لمیٹڈ ہوگا، محدود ہوگا، محتاج ہو جاتا ہے۔ احتیاج سے اللہ کو بچانے کے لیے یہ ماننا بہت ضروری ہے کہ اللہ کہیں سے کسی سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ مستقل ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ بیٹا ہے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کی فیملی تصور کی جائے گی، اللہ کی زوجہ ہوگی، اللہ کی فیملی ہوگی، تو اس طرح اللہ کسی گھر میں کسی ایک جگہ پر محدود ہو کر رہ جاتا ہے، کسی فیملی کے سائے میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے اور ساری چیزوں سے بری ہے۔ لم یلد ولم یولد، جو تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، جو تم حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، نہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ اللہ پر افتراء ہے، اللہ پر تہمت ہے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، پروردگار اللہ ان کو نابود کرے گا جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس اعتبار سے پیغمبر اسلام نے ایک صاف اور کلیئر سٹیٹمنٹ دیا کہ تمہارے عقیدے سے ہماری توحید کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کفواً احد۔ اور جو آخری آیہ کریمہ ہے، آخری آیہ کریمہ میں ایک اور پیغام دیا گیا جو تیسری آیہ کریمہ سے ریلیٹڈ ہے۔ بیٹا نہیں ہے تو پھر اگر کف کا معنی زوجہ کو لیا جائے، صاحبہ کو لیا جائے، تو وہ تصور بھی اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی زندگی میں اور آپ کے ذات میں ممکن نہیں ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی شریک حیات نہیں۔ یہ جو کرسچینٹی کہتی ہے کہ اللہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اپنے عقیدے کو، اللہ اور ابن اللہ اور روح القدس، قرآن کہتا ہے نہیں، نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی اللہ کا ہمسر اور اللہ کا کف ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی ذات کی کوئی ہمسر ہے، کوئی کف ہے، در حقیقت وہ شرک کے قائل ہوتے ہیں اور توحید سے وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انسان کے ذہنوں میں بھی یہ بات نہ آئے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ کی کوئی فیملی ہے، اللہ کا کوئی ہمسر ہے یا اللہ کی کوئی شریک حیات ہے۔ انسان تصور میں بھی نہ لائے، جو تصور میں بھی نہ لائے در حقیقت وہی حقیقی معنی میں مومن کہلاتا ہے۔ ایک معنی ہمسر کا کف ہے، لائف پارٹنر ہے، ہمسر یعنی زوجہ، ہمسر یعنی شریک حیات۔ اس آیتوں کے ذریعے سے، ان آیتوں کے ذریعے سے جوز کے اور کرسچینٹی کے عقیدے کو باطل قرار دیا۔ اور ایک معنی ہمسر کا جو یہاں پر لیا جا سکتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ ان کے علاوہ، ہمسر کے علاوہ، وائف کے علاوہ، شریک حیات کے علاوہ کوئی بھی طاقت کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کے مد مقابل میں لائی جا سکے یا کھڑی کی جا سکے۔
کوئی بھی پاور اللہ کے مقابل میں رکنے والا اور ٹھہرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی ذات اور نہ کوئی آبجیکٹ، نہ کوئی پرسنالٹی، نہ کوئی چیز۔ اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بت اللہ کے برابر ہیں، وہ مشرک کہلائے گا۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے برابر کی ہیں، وہ مشرک کہلائے گا۔ اگر یہ کہے کہ یہ ذات اللہ کے برابر ہے، اللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یا اللہ نے اس کو اپنے برابر قرار دیا ہے، وہ بھی انسان مشرک کہلائے گا، اور وہ بھی انسان جو ہے کافر ٹھہرائے گا۔ کفر کا مطلب نہ زندگی میں شریک حیات اور نہ اللہ کے اسٹیٹس میں، اللہ کے مائٹینس میں کوئی اللہ کے روبرو، کوئی اللہ کے برابر نہ آ سکتا ہے، نہ ٹھہر سکتا ہے۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا انٹروڈکشن کرایا تاکہ وہ بتائیں کہ اللہ کتنا پاک و پاکیزہ ہے، اللہ کتنا فری اور انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کہیں سے بھی اس کو لمٹ نہیں کیا جا سکتا، نہ ذہنی اعتبار سے، نہ وہمی اعتبار سے، نہ عملی اعتبار سے، اور نہ عقیدے کے اعتبار سے۔ یہیں پر ہمارے کامنٹیٹرز جب ہم تفسیر قرآن کی طرف جائیں گے، جیسے میزان ہے، تفسیر نمونہ ہے، تفسیر نور ہے، جب ان کا مطالعہ ہم کریں گے تو ایک اور گفتگو یہاں پر سورہ توحید کے سائے میں انہوں نے شروع کی ہے، وہ یہ کہ توحید کے لیے ہمارے پاس ریزنز کیا ہیں، توحید کے لیے ہمارے پاس دلیلیں کیا ہیں، کس دلیل سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اللہ اس دنیا میں، اس کائنات میں معبود نہیں ہے۔ اس کے لیے میں صرف ایک جملہ بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ ہمارے نوجوان آشنا ہیں دینیات کی کتابوں سے، جو چھوٹی چھوٹی دینیات کی کتابیں ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ ہے، تھوڑا اس کی طرف جائیں، تفسیر قرآن کا مطالعہ کریں، کتابوں کو اسٹڈی کریں، یہ جاننے کے لیے کہ ہم کس طرح آج کے ہمارے بچوں کو، جو نئی جنریشن ہے، ان کے سامنے ریزنز رکھ سکتے ہیں کہ کیوں اللہ کا ایک ہونا ضروری ہے، اور اللہ اگر ایک نہ ہو تو کیا ہوتا ہے۔ جب مولا کائنات امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وصیت فرما رہے تھے اور نصیحتیں آپ کر رہے تھے، انہی نصیحتوں میں ایک جو آپ نے بہترین نصیحت کا جملہ توحید سے ریلیٹڈ ہے فرمایا، وہ یہ کہ بیٹا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو کائنات میں فساد ہوتا، کرپشن ہوتا، جھگڑے ہوتے، اور کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ ایک اللہ چاہے گا وہ صبح اس وقت ہونی چاہیے، اور دوسرا اللہ چاہے گا صبح اس وقت ہونی چاہیے، دونوں کے درمیان جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اسی کو ذریعہ بناتے ہوئے امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا حسن انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کرو، گزشتہ امتوں کا مطالعہ کرو، اگر ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا، یہ خدا کے بدلے میں کوئی اور خدا ہوتا، تو اس کے بھی کوئی رسول آتے، اس کی طرف سے بھی کوئی میسنجرز آتے، اس کی طرف سے بھی کوئی کتاب آتی، اس کی طرف سے بھی کوئی ڈیوائن بک ہوتی۔ ہم نے تاریخ میں نہ سنا ہے، نہ تاریخ میں دیکھا ہے کہ دوسرے انبیاء بھی آئے ہوں جو دوسرے خدا کی تبلیغ کر رہے ہوں، ایسی کتابیں بھی آئی ہوں جو دوسرے خدا کی نازل کردہ کتابوں سے الگ نظر آ رہی ہوں۔ ہم نے ایک رسولوں کو، سارے رسولوں کو بے ایک زبان یہی کہتے ہوئے سنا، اللہ ایک ہے۔ ساری کتابیں ایک طرف سے آ کر یہ بتا رہی ہیں کہ جو وہ آ رہی ہیں وہ ایک اور احد اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ دوسرا خدا کا تصور نہ عقیدے کے اعتبار سے ممکن ہے، اور نہ تاریخ کے اعتبار سے ممکن ہے، اور نہ عقل کے اعتبار سے ممکن ہے۔ یوں سورہ اخلاص کو، سورہ توحید کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، جس کے سائے میں انسان کا عقیدہ پاک ہوتا ہے اور سنسیئر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کی ہر آیت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔